اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ مدثر فاروقی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب مفتی قدرت اللہ قادری صاحب۔ آپ کو اللہ نے علم سے نوازا، آپ مفتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ عالم دین بھی ہیں، فقہ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں میڈیا انڈسٹری کی آئیکونک اور ٹائیکونک پرسنالٹی جناب علی امام صاحب۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصہ دیا پروڈکشن کو، ڈائریکشن کو۔ یہ رمضان ٹرانسمیشنوں کا آغاز آپ کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین نے کروایا اور اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، الحمدللہ آپ نے 20 سال اس کام کو دیے، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج ایک ننھے نعت خواں بیٹھے ہیں جناب وہاج انوار صاحب، بہت ہی اچھی نعت پڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ قرأت کا آج فرائض انجام دے رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی، میرے ہر دل عزیز، میرے دل کے قریب جناب حافظ حامد رضا صاحب، جن کے نعتیہ کلام اور جن کے الحمدللہ آپ حمد و ثنا سنتے رہتے ہیں، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ان کی نعت سننا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ان کی بالخصوص فرمائش کے اوپر آج پروگرام کا آغاز یہ اپنی تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب قاری حافظ حامد رضا صاحب۔ ناظرین کرام، جو کچھ میرے اور آپ کے پاس اور اس دنیا کے پاس ہے وہ سب میرے اللہ رب العالمین کی دین ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ نہ آپ کا علم آپ کو وہ رزق دلا سکتا ہے، نہ آپ کا وہ عمل آپ کو رزق دلا سکتا ہے، نہ آپ کی محنت وہ آپ کو علم دلا سکتی ہے۔ کسی کی تقسیم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر دنیا قائم ہے۔ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے، آپ یقین جانیے یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اللہ کی دین کو اگر آپ مزید بڑھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پھلیں پھولیں، آپ کے گھر والے خوش رہیں، آپ صحت کے ساتھ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ رہیں، اللہ کے کرم کے ساتھ رہیں، تو ناظرین کرام
اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دینا ہے۔ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ میرے اور آپ کے ہمارے پلے سے کچھ نہیں، ناظرین کرام، سب میرے اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ یہ جتنا کچھ رزق ہے، جتنا میرے اللہ کی تقسیم ہے، روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں، سب کا رزق میرے اللہ کے ذمے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ دیا جن کے پاس آپ سے کم ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے تو آپ یقین جانیے آپ کا علم آپ کو اس سے زیادہ رزق دلا سکے گا، عمل سے زیادہ رزق دلا سکے گا، آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو رزق ملے گا۔ اگر آپ اللہ کے دیے سے اللہ کے رزق کو اللہ کے لوگوں میں بانٹیں گے، زکوٰۃ کی طریقے سے، صدقات کے طریقے سے، اور جس طریقے سے عطیات جیسے ہوں، تو آپ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس بات پر بات کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب قدرت اللہ قادری صاحب۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں حضرت، آپ تشریف لائے۔ قرآن پاک کی روح سے بتائیے، کیا اس میں کیا اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں جزاک اللہ خیر کہ آپ نے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ نہیں سر، یقیناً یہ آپ جیسے دین کا درد رکھنے والے عظیم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقین جانیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کرنے میں۔ بہت شکریہ۔ بات جہاں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بے شک، اور اس کی ہر گھڑی رحمت اور بخشش اور مغفرت بھری گھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر چھم چھم برس رہی ہے۔ بالخصوص پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت تو دن رات اپنے بندوں کو آوازیں دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا 1 یا 2 تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا جو مصیبت میں گرفتار ہو اور مجھ سے مصیبت سے چھٹکارے کا سوال کرے میں اس کو مصیبت سے رہائی عطا کروں۔ تو اللہ کی رحمت تو اس طرح جو ہے وہ اپنے بندوں کو بلاتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے میری دہلیز پہ حاضر ہو جائے اور میرے سامنے سر جھکا کر مجھ سے صلح کر لے اور اپنے مقصد حیات کو پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مدثر بھائی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بہت بڑے ذرائع ہیں، اور ان ذرائع اور طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں رب کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ بے شک۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قرب خاص عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اس کی دنیا بھی خوبصورت کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے۔ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو نہ اس کے جسم پر کپڑا ہوتا ہے، بے شک، نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی مال و دولت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ بندہ دنیا میں آیا، اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، اللہ نے اس کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا عطا کر دیا۔ اس کا کوئی اپنا نام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا سا نام عطا کر دیا۔ وہ خالی ہاتھ دنیا میں آیا، مالک کائنات نے دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی۔ اور اس سے بڑی کرم نوازی مدثر بھائی آپ یہ دیکھیں اللہ کی، کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے، کبھی 70 گنا، اور کبھی 700 گنا، یہ اس سے بھی بڑا کر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف سے بھلا بندے کا ہی ہے، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس رب کا دیا ہوا ہے، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی رضا کے لیے اس کی بندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے، اضافہ فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بے حد ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو مالک کائنات نے اس راز کو قرآن پاک میں واضح طور پر کھول کے بیان کر دیا۔ 4 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو پتہ چلا کہ اپنی سب سے پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس دور کی سب سے پیاری چیز جو ہے، اہم چیز، وہ مال و دولت ہے۔
تو اگر بندہ مال و دولت اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں خرچ کرے تو مالک کائنات اس کا بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سب سے زیادہ باغوں کے مالک تھے، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم ہرگز بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو، تو حضرت ابو طلحہ انصاری ایک باغ بڑا پیارا تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اکثر تشریف لے جاتے، وہاں کا پانی نوش فرماتے تھے، تو حضرت ابو طلحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور مجھے اپنے باغات میں سے سب سے یہ باغ زیادہ پسند ہے، اس لیے میں اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں طلب کرتا ہوں، اور آپ کی جس چیز پر رائے قائم ہو اس مال کو، اس باغ کو اسی میں خرچ فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ یہ تو بہت بڑے نفع کا سودا ہے، میری رائے یہی ہے کہ اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے وقف کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرتا ہے تو مالک کائنات اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی آخرت کو بھی اللہ کریم جو ہے وہ سنوار دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے راہ خدا میں اس کی رضا کے لیے خرچ کریں تاکہ رب کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ بے شک بہت اچھی بات بیان فرما رہے ہیں جناب علامہ قدرت اللہ صاحب قادری۔ آپ علی بھائی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ ایک پروگرام کراچی کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے بھیک بند کی، جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ سخاوت اور لوگ یہ جو بھیک بند کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھیک دینا بھی تو میرے خیال میں اللہ کی رضا کے لیے لوگ کرتے ہیں، آپ اس متعلق کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حضرت بیان فرما رہے ہیں اس سے تو سفید پوش لوگ اور جو لوگ جو حقدار ہیں وہ، لیکن بھیک بند کی جو آپ کی اسکیم ہے وہ بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر آپ کو بہتر رہنمائی فرمائیں گے۔ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدثر بھائی، آپ نے دعوت دی، یہاں پہ بلایا، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے آپ جیسے جب علمی لوگ جو ہیں اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے اور اس پہ آج کل جو ہے وہ جو لائسنس ہولڈر لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، مطلب جو علم والے ہیں جن کو بیٹھنا چاہیے اور جو سمجھتے ہیں چیزوں کو وہ رن نہیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، خواہش ہے کہ جس طرح سے آپ باہر نکل کے آئے، ایک علمی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، تو اور بھی لوگوں کو نکلنا چاہیے تاکہ جو کانٹینٹ ہے نا وہ لوگوں تک ایک اچھا کانٹینٹ پہنچے۔ یہ آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں لوگوں کا بیسیکلی۔ اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ جس کا آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ یہ بھیک بند جو ایک ایکٹیویٹی ہے، بیسیکلی یہ عابد بیلی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں اور بہت ہی سینئر یہ سوشل میڈیا اور اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کا پورا یہ سلسلہ شروع کیا اور اس کا جو مین مقصد تھا کہ کراچی میں آپ جہاں پہ بھی نکلیں وہاں پہ ہر چورنگی، ہر مسجد کے باہر، ہر جگہ آپ کو بھکاری نظر آئیں گے جو کہ پیڈ بھکاری ہیں، مطلب ان کی باقاعدہ وہ جگہیں فکس ٹھیکے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھے ان کے پاس موبائل ہیں، ان کو جو رات کو گاڑیاں پک کرنے آتی ہیں، ان کے پاس جب واپسی پہ جا رہے ہوتے ہیں جو پیسے ہوتے ہیں، جو ان کا وزٹ ہوتا ہے مختلف شہروں میں، وہ ہم اگر پتہ چل جائے تو ہم جو ہیں وہ حیران رہ جائیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو کہ یوزلی ہماری قوم کے اندر ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے بیسیکلی کہ جتنی آسائشیں بڑھتی ہیں تو ہمتیں کم ہوتی ہیں۔ تو ہم جتنا ان کو آسان اور سہل بنا کے، کیونکہ پیچھے دو لوگ اور بھی تو دیکھ رہے ہیں ان کو کہ ایک ایزی ارننگ ہے نا، یہ آپ صبح آ کے بیٹھ گئے، شام کو اٹھے اور آپ چلے گئے ہزاروں روپے لے کے اور مہینے کی لاکھ روپے آمدنی ہے، تو وہ بیچارہ جو نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو محنت کش ہے بیچارہ، جو کہ دن میں دہاڑی لگا رہا ہے، پورے دن روزہ رکھ کے بھی کھدائی کر رہا ہے اور کما رہا ہے 5 روپے اور 10 روپے، تو اس کی تو آپ ہمت کم کر رہے ہیں یہ سب چیزیں کر کے۔ تو اس سے جو ہے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، مدثر بھائی علامہ صاحب بھی اس حوالے سے بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے حوالے سے کتنا منع فرمایا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس، جو میری جو محدود نالج ہے اور جو ہم نے سنا اور کتابوں میں پڑھا، کہ جب بھی کوئی شخص حاضر ہوتا تھا اور وہ اپنی کوئی جو ہے وہ آرزو یا کوئی تمنا بیان کرتا تھا یا
کہتا تھا جی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو کام شروع کروا کے دے دیا جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ صرف ایسا ایک اس کو زکوٰۃ عادت کا نہ پڑے. مستحق نہ رہے بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. بالکل بالکل بہت اچھی بات فرما رہے ہیں جناب علی امام صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک مرتبہ پھر. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. میرے ساتھ ایک بہت ہی ننھے سے اس وقت ثناگر و نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں جناب وہاج انوار صاحب. بیٹا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی حمد و ثنا پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ. اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خیر، بہت ہی بہترین حمد پیش کر رہے تھے جناب وہاج انوار صاحب، بہت شکریہ. حضرت نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا فرمائیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق؟ اللہ کے نبی نے کس طرح صحابہ اکرام کو درس دیا، کس طرح اللہ کے رسول نے ہمارے لیے یہ بات پیش کی گئی کہ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے؟ جی مدثر بھائی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے بے شک، اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے. بے شک. یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ بندے پر خوش ہوتا ہے تو اللہ بندے پر یقینی بات ہے راضی ہوتا ہے، تبھی اس کی جو ہے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے. جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی بہتر کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بری موت کو جو ہے نا یہ صدقہ دور کر دیتا ہے. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، بری موت آنے والی ہوتی ہے، تو صدقے کی برکت سے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے. یعنی اگر بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کا وقت آخر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، اور وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا. اور جو بندہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. اسی طرح الترغیب و ترغیب کے اندر ایک روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والے کے لیے صدقہ اس کو قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اس کی گرمی کو دور کر دیتا ہے. اور فرمایا بے شک ہر مسلمان قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں موجود ہوگا.
تو اب یہ دیکھیں مدثر بھائی کہ یہ کتنی بڑی نفع کا مطلب سودا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو قبر میں جب جائے گا تو قبر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندہ مومن کو محفوظ رکھے گا. اور وہ دیکھیں کہ قبر کی سختی کتنی زیادہ ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں. آپ سے کثرت گریہ کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہوگا اور جو اس میں ناکام ہو گیا آگے بھی ناکام ہوگا. تو فرمایا یہ قبر کی سختی اور گرمی کو دور کرنے کا ایک نسخہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور فرمایا وہ نسخہ اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرو گے اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا, ساری سختیاں اللہ دور فرما دے گا. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کوئی گھر خریدتے ہیں نا تو پہلے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس گھر سے گرمی کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہم اختیار کریں. پنکھے لائے جائیں یا کھڑکیاں جو ہیں وہ بنائی جائیں یا ایئر کنڈیشن, جو بھی معاملات ہوں گرمی کو دور کرنے کے. اور بندہ مومن کا جو اصلی گھر ہے وہ قبر ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اصلی گھر کی اگر سختی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے راہ خدا میں اس کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کی سختی سے محفوظ رکھے گا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اور آپ اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے اور محفوظ رکھے. جہنم کی سختی کتنی زیادہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کو کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور شدت سے دنیا میں آباد جتنی مخلوقات ہیں وہ ہلاک ہو جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جہنمیوں کا لباس اور کرتا اگر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اتنی ہے اور اس کی جو ہے وہ حرارت اور گرمی اتنی ہوگی کہ زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ جہنم سے محفوظ رکھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دیا کرو, کیونکہ صدقہ کرنے سے راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہ صدقہ جو ہے وہ بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے, بچانے کا ذریعہ ہے. جی ناظرین کرام, اپنی جتنی آپ آمدنی رکھتے ہیں, کم رکھتے ہیں, زیادہ رکھتے ہیں یا بہت زیادہ رکھتے ہیں, ایک مخصوص حصہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے. آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کی آمدنی کم ہے اور یہ صرف اللہ نے جن کو مال زیادہ دیا ہے انہی کے حصے میں یہ بات آئی ہے. اگر آپ 20,000 کماتے ہیں آپ اس میں سے 200 اللہ کی رضا میں دیجئے. آپ 50,000 کماتے ہیں آپ اس میں سے 1,000 روپے اللہ کی راہ میں دیجئے. آپ یقین جانیے آپ اس 50,000 میں سے 48 اور 49,000 روپے سے وہ کام نہیں کریں گے جو 2,000 روپے آپ اللہ کے راہ میں لگا دیں گے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیشہ رزق کو بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود مال کو گھٹاتا ہے, صدقات مال کو بڑھاتا ہے. صدقات دینے سے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنبے مضبوط ہوتے ہیں, معاشرہ مضبوط ہوتا ہے, غریب کے گھر کا چولہا جلتا ہے, اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں. ناظرین کرام میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب علی امام صاحب. آپ پہلے بتا رہے تھے کہ جی بھیک بند کے اوپر وہ ہے. آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ہمارے عزیز و اقارب ہیں, دوست احباب ہیں, اہل محلہ ہیں, اگر کوئی ہم سے کم ہے, ہمارا کن کے اوپر حق ہے کہ ہم پہلے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں, پھر اپنے اہل و عیال, پھر اللہ کے دیے سے اللہ کے ان بندوں میں جو آپ کے ماتحت ہیں, محلے دار ہیں, دوست احباب ہیں, ماں کے رشتہ دار ہیں, باپ کے رشتہ دار ہیں, جو بھی آپ کے ساتھ ہیں. بہت آپ نے اچھی بات فرمائی. کیا فرمائیں گے اس کے متعلق جناب علی امام صاحب؟ مدثر بھائی, یہ جو ابھی آپ نے بات کر دی نا, اس سے مجھے ابھی ریسنٹ ایک واقعہ یاد آ گیا اور لوگ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے. میں سفر کر رہا تھا, یہ جو پرائیویٹ ٹیکسی جو لوگ چلاتے ہیں, اور اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. جی تو اس شخص نے بات کرتے کرتے کہا کہ علی بھائی, آپ اس کو بتایا کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں اس طریقے سے. تو اس نے کہا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ میں نے کہا ہاں پوچھو. کہنے کا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بہت سارے کام دنیاوی جب کرنے سے پہلے اس کی بڑی اس کو جو ہے نا وہ چھان بین کرتے ہیں. گوگل پہ جائیں گے, بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو 10,000 اسکول چیک کریں گے, کسی کو کچھ ٹیوشن پڑھوانی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم وہ جو سائیڈ میں گاڑی رکی اور جو سامنے آیا اس کو تھما دیا, ہم اس میں محنت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور یہی والی چیز جو آپ نے ابھی فرمائی کہ ہم اس میں یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یار میرے گھر کے قریب میرے بھائی بہن عزیز و قارب کون لوگ ایسے مستحق ہیں جو بیچارے بولیں گے نہیں,
حضرت علی فرماتے تھے نا کہ جو تم کو چاہتا ہے اور جو تم سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی تمہارے بولنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ تو تمہاری آنکھوں کی نمی کو دیکھ کے پہچان لے گا، تمہارے جو یہ فور ہیڈ ہے اس کی جو شکنیں اس کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ ضرورت میں ہے میرا دوست اور بھائی. کیونکہ بول کے تو آپ ایک دوسرے ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے نا، بے شک ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے یار آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یار آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ارے بھائی آپ کیا وہ کہے گا؟ اگر وہ سفید پوش ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا سر. آپ کا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا بتایا گیا کہ آپ کے پاس جتنا کچھ ہے، جتنی اجازت دی ہے جیب نے، ایک لفافہ بنوائیے، خاموشی سے جیب میں رکھ دیجئے نا بھائی. بات یہ ہے کہ اس بیچارے کی سیلف ریسپیکٹ بھی خراب نہیں ہوگی اور اس کا کام بھی چلے گا. اگین یہ جو بھیک والی بات چل رہی تھی، اس میں ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا یار آپ کہہ رہے ہیں کہ سفید پوش لوگ ڈھونڈیں، ان کو دیں. انہوں نے کہا ہم کیسے ڈھونڈیں بھائی سفید پوش لوگوں؟ انہوں نے کہا بڑا آسان ہے. کتنے آپ آج کل جو جتنی بھی پرائیویٹ جو بائک کیا اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں یار؟ یہ بیچارے 15-20 ہزار روپے ایکسٹرا یہ لوگ رات کو گاڑیاں چلا رہے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ کے یہاں تک آنے کے 400 روپے بنے، یار آپ 100 روپے اوپر دے دیں یار، بالکل کیا ہو جائے گا؟ بہت اچھی. تو رات کو 2 بجے لوگ پیزے منگا رہے ہیں گھر پہ، وہ آپ اپورچونٹی کاسٹ پے کر دیں نا. آپ تو گھر سے نکلے نہیں، آپ کا اپنا پیٹرول نہیں لگا، آپ کا وقت نہیں لگا، آپ نے 1-2 روپے کے فون کے اوپر آرڈر کیا، 1500 2-2 ہزار روپے کے کھانے آرڈر ہو رہے ہیں. وہ آدمی اپنا گھر چلانے کے لیے رات کے 2:30-3 بجے سحری کے اندر. اور یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی. اس کے متعلق ہمیں اپنی آنے والی نسل کو بھی بڑا سبق دینا چاہیے کہ بھائی ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ جسے انگلش کی ایک کہاوت ہے جی، شیئر اینڈ کیئر، شیئر اینڈ کیئر، کہ بھائی بچوں کو ہم بتاتے ہیں. آپ یقین کریں، بہت آپ نے اچھی بات کی. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ 9.5-10 سال کی، وہ جب بھی کبھی تو میں پیسے اس سے دلواتا ہوں. میں کبھی بھی اپنے گھر کے باہر جو میرے گارڈ ڈرائیورز میں ان سے پیسے نہیں دلواتا. میں ایک تو اپنی بیٹی سے دلواتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹے ہمیشہ زیادہ ٹپ دیا کرو. بچے ہیں چھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا اتنے، میں کہتا ہوں بیٹے جو تم نے 1500 کا کھایا نا، اس کا تو حساب ہونا ہے. ایسا ہی ہے نا حضرت، جو 1500 کا کھایا اس کا تو حساب ہونا ہے. جو ثواب ہے وہ اس 500 یا 300 یا جو 200 جو بھی آپ ٹپ دے رہے ہیں ان کو، جو اپنے گھر بار کے لیے کما رہے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، جن لوگوں کی روزی کو بند کرنے میں سب سے زیادہ جو گداگروں کا ہاتھ ہے، جو یہ سگنلوں کے اوپر کھڑے ہیں. بہت اچھی آپ اسکیم چلا رہے ہیں. آپ مجھے کچھ بتا بھی رہے تھے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. جی عابد بیلی بھائی جو اس کو اون کر رہے ہیں اور اس پوری ایکٹیویٹی کو جو انیشیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ایوری ویک جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے. اور ہم جو ہیں ابھی اپ کمنگ ویک میں جو ہے وہ ڈسکو بیکری جو گلشن اقبال کا بہت ہی ویل نون علاقہ ہے، وہاں پہ سنڈے کو گارڈن میں، تو اس طرح سے ویکلی ہم نے اس کو شروع کیا. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ دسمبر 23 تک ہم اس چیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے صاف کیا جائے. اور جو ہے کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے اور یہ جس تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا افیکٹ، مطلب آپ دیکھیں مدثر بھائی کہ اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے. چوری چکاری بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس علاقے میں جہاں پہ یہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ جب ایک آدمی اس طرح کے کام کر رہا ہے جس میں اس کو عادت ہو گئی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کمانا ہے حضرت، اور مجھے اتنے گھنٹے بیٹھ کے پیسے مل جائیں گے، تو لازمی بات ہے پھر وہ دوسری غلط چیزیں بھی اس سے کنیکٹڈ شروع ہو جائیں گی. تو ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ آگے بڑھیں اور اس چیز میں اس کاز کے اندر آگے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا، چند منٹوں میں واپس حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب علامہ قدرت اللہ قادری صاحب. آپ فقہ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حضرت. جیسے ابھی یہ بیان فرما رہے ہیں علی امام بھائی کہ بھیک نہیں دینی چاہیے لوگوں کو. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار، میرے ماں باپ، میری جان مال، میری عزت آبرو، میری نسلیں میرے نبی کی ذات پر، ان کے ازواج مطہرات پہ، ان کے آل اولاد پہ قربان. کیا طرز زندگی تھا؟ کوئی ان کے دروازے پر آ جاتا تھا تو کس طرح اس کو، کیا اللہ کے رسول کا طرز تھا کہ اگر کوئی بھیک مانگنے آ جائے، کوئی چیز آ جائے، کیا آپ اس متعلق بیان فرمائیں گے؟ جی مدثر بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. اگر اسلام کی نظر میں اس چیز کو دیکھا جائے، جیسے علی بھائی نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور میں اس کی بڑی جو ہے وہ ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے اور اسلام بھی اس کی جو ہے وہ واضح انداز میں مذمت فرماتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں تو اس کے بارے میں باقاعدہ وعیدات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں کہ جو بندہ
بلا ضرورت جو ہے وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، اس کو کوئی اشد ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، تو وہ اس انداز میں آئے گا کہ اس کی زبان جو ہے وہ حلق سے باہر سینے تک لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر پھٹکار پڑ رہی ہوگی ایسے بندے پر کہ جو بلا ضرورت کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بھی اس چیز کی جو ہے تردید کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں تشریف فرماتے تو ایک سائل آیا، اسی نے اسی طرح سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کوئی چیز گھر میں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک کمبل ہے کہ جس کو جو ہے وہ نیچے بھی بچھاتا ہوں اور سوتا ہوں تو اوپر ہی جو ہے وہ لے لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے، پانی بھی اسی میں پیتا ہوں، کھانا بھی اسی میں کھاتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے کر آ جاؤ۔ آپ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، مجلس سجی ہے، وہ سائل وہ دونوں چیزیں لے کر آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ دو چیزیں کون جو ہے وہ خریدے گا، کتنے میں خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے گئے، اس نے کہا حضور میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تھوڑا سا اور دام بڑھاؤ۔ تو دوسرے صحابی کھڑے، اس نے کہا میں 2 درہم میں یہ چیز خریدوں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ دونوں چیزیں اس کو دیں، 2 درہم اس سے لیے اور فرمایا جاؤ جا کر بازار سے کلہاڑی لے کر آ جاؤ۔ تو وہ سائل گیا، کلہاڑی لے کر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا اور اس کو فرمایا جاؤ جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹنا اور 1 ہفتے تک میرے پاس نہ آنا اور لکڑیاں کاٹ کے جنگل بازار میں جا کے بیچ دینا۔ تو وہ سائل چلا گیا، اس نے لکڑیاں کاٹی، بازار میں بیچی، اللہ تعالیٰ نے اس کام کی وجہ سے اس کو برکت دی، بہت سارا اس کے پاس جو ہے وہ مال و دولت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیری حالت کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ کے عمل کی وجہ سے اللہ نے برکت دی ہے، میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ گھر والوں کی ضروریات بھی میں نے پوری کر لی ہیں اور کچھ پیسے میرے پاس بچ بھی گئے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جیسے عمومی طور پہ پاکستان میں مساجد کے اندر رمضان شریف میں ذرا نمازیوں کا رش زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے کے اندر، یقیناً لوگوں کو پتہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ نماز کا ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے، جیسے نمازیوں کی الحمدللہ تعداد بڑھتی ہے تو گداگر بھی مساجد کے اندر آ کے سوال کرنے لگتے ہیں۔ اس کے متعلق دین کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں گداگری ایک پیشہ ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا مانگنا تو کسی سے، یہ میرے خیال میں شرک کی علامات ہے نا، یہ تو شرک کیا، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سوا ہم کیوں مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کریں اور اللہ کی مخلوق سے سوال کریں؟ اس کے متعلق آپ کیا بیان فرمائیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مسجد میں آ کر اپنی ذات کے لیے مانگنا لوگوں سے، یہ اسلام اس کی شدید مذمت کرتا ہے، اور اس کے بارے میں تو علماء یہ کہتے ہیں اگر جو بندہ مسجد میں آ کے اپنی ذات کے لیے روتا دھوتا ہے اور سوال کرتا ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا یہ تو وتیرہ بن گیا ہے کہ لوگ اس طرح آتے ہیں، کوئی نہ کوئی نماز میں شریک ہوتا ہے اور جب سلام، میں خود مسجد میں امام خطیب ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، سلام پھیرا، ابھی دعا نہیں مانگی ہوتی، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، آج کل بڑا علی بھائی بڑا وہ ہے، اس کے بعد اگر آپ کام کریں تو کچھ ایکٹیویٹیز مساجد کے لیے بھی آپ رکھیے گا، بات مکمل کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام تو یہ کہتے ہیں اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جس بندے نے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کیا تو اس کو دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو 1 روپیہ دیں گے تو اس کے کفارے کے لیے آپ کو 60 روپیہ اور راہ خدا میں خرچ کرنا پڑے گا، آپ نے گناہ کا کام کیا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اپنی ذات کے لیے سوال کرے۔ حضرت دوبارہ فرمائیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو دے گا وہ بھی جائز کام نہیں کر رہا۔ بالکل وہ جائز کام نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ صرف مانگنے والے ہی ناجائز کام کر رہے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ پریکٹس ہے مسلمانوں کی، مسجد کے اندر ہوتا ہے تو انسان کی ایمان کی حلاوت بھی تھوڑی آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتی ہے، جیسا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کی ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔ اب مسجد میں انسان نکل رہا ہو اور کوئی آدمی مسجد میں کھڑے ہو کے مانگ رہا ہو تو مسجد کو آپ کو پتہ ہے کچھ نہ بھی ہو، انسان جو انسان کی حیثیت ہو، خاص طور سے عمرے پہ آپ جائیں تو خانہ کعبہ کے چاروں اطراف میں کعبۃ اللہ کے سامنے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو مدینے جانا ہے، ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، آپ ہمیں کرایہ نہ۔ بہت اچھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ بات، آج آپ کے توسط سے معلوم ہوئی۔ تو جی، تو اس چیز کی جو ہے وہ شدید مذمت کرنی چاہیے۔ جیسے علی بھائی نے یہ ایک مہم چلائی ہے تو لوگوں کو آگاہی کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے۔ لوگ دے دیتے ہیں ایسے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہی جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہر بندے کو جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کا کیا طریقہ کار تھا کہ
جس کے پاس مال و دولت ہوتی تھی وہ اپنے اہل محلہ میں وہ اس چیز کی خبر رکھتا تھا کہ میرے فلاں محلے کے فلاں کونے پر فلاں میرا بندہ رہتا ہے، پڑوسی رہتا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ آپ علیہ السلام کہیں وراثت میں ان کو حقدار نہ ٹھہرا دیں۔ تو کم از کم 40 گھر کے ارد گرد جتنے ہیں وہ پڑوس میں آتے ہیں، تو اگر ایک بندہ مالدار ہے تو اس کو کم از کم اپنے ارد گرد کے 40 گھروں کی خبر ضرور ہونی چاہیے کہ میرے 40 جو گھر ارد گرد ہیں ان لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، یہ اچھے کھاتے پیتے ہیں یا یہ ضرورت مند ہے، اس کو ہونا چاہیے یہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی ایسے لوگوں کی تلاش کر کے جب رات ہوتی تھی تو رات کے اندھیرے میں تنہائی میں جو ہے خاموشی سے جو ہے وہ ان کے گھر کے اوپر دروازے کے اوپر یا تو رکھ دیتے تھے راشن وغیرہ، یا مال و دولت اشرفیاں ہوتی تو ان کے گھر میں پھینک دیتے تھے تاکہ غریب کی عزت نفس بھی باقی رہ جائے اور اس کی ضرورت ہی پوری ہو جائے۔ اچھا علی بھائی، آپ کی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ جو حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ مساجد کے اندر جو گداگر ہیں، اس کی کوئی ایکٹیویٹی کا مساجد کے سے بھی کوئی آپ لوگوں کے لائحہ عمل میں ہیں، یا صرف جو سگنل پہ گداگر ہیں یا جو شہر کے اندر اس وقت گھوم جو بیسیکلی جو انیشیٹو ہے نا، اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہم جہاں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چورنگیوں کو جا کے نہیں دیکھ رہے جہاں پہ گداگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ تو اس چیز سے آری لوگ ہیں نا، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ عام لوگوں تک یہ چیز اجاگر کرنی ہے کہ بھائی آپ بھیک نہ دیں، بھیک بند جو ہیش ٹیگ ہے بھیک بند، کہ بھائی بھیک مت دیں اور تھوڑی سی محنت کریں۔ وہی جو ٹیکسی والے کی جو شکایت تھی کہ اگر لوگ کوشش کر رہے ہوتے تو وہ کچھ جو تھوڑا بہت اماؤنٹ تھا وہ میرے پاس بھی آ رہا ہوتا اور میری بھی کچھ مدد ہو رہی ہوتی۔ میں مدثر بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ 40 گھر، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ شخص محلے کی جو کریانے کی دکان ہے، اب تو کریانہ ختم ہو گیا نا، اب تو لوگ سپر مارٹس میں جاتے ہیں نا، محلے کی جو کریانے کی دکان والا بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ حق آپ کا اس کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر آ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں مارٹ، اور وہ شخص کیا کرتا ہے جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اللہ والے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ سر خاموشی سے جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دکھاؤ وہ رجسٹر اور بتاؤ اس میں سے لوگوں کے کیا کیا ادھار چل رہے ہیں، اور وہ وہاں سے خاموشی سے اس کو پورا کرتے ہیں اور وہاں سے اس کو کنفرمیشن لیتے ہیں اور اپنے گھر میں وہ یہ کام چلا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی بھیک بند کا جو ہیش ٹیگ ہے، اس میں دیکھیں گداگر ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جو بیچارے معذور ہیں، ہاتھوں سے پیروں سے کما نہیں سکتے، کچھ تو مجبوراً ہیں، کچھ پروفیشنل ہیں، آپ ان دونوں لوگوں کو ایک قطار میں تو نہیں کھڑا کر سکتے نا، کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کوئی ایک ایسی بھی عورت ہے کہ وہ کسی غلط کام کی طرف نہیں جانا چاہتی، اللہ رسول کا خوف رکھتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ بجائے کہ میں کسی غلط کام میں جاؤں تو بہتر ہے کہ میں بھیک مانگ کے گزارا کر لوں۔ ان لوگوں کو کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ اصل میں مدثر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا براٹ اپ جو ہے نا وہ اگر پراپر ہوا ہے، اور اگر کوئی ایسی خاتون ہیں جو کہ بیچاری ویڈو ہو گئی ہیں اور وہ میں آپ کو 100% اس کے ساتھ کہتا ہوں وہ کبھی بھی اس کا جو ایک اندر کا ایمان ہی وہ ہے نا کیفیت، وہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ بیچ روڈ پہ جا کے بیٹھ جائے گی، نہیں وہ نہیں۔ اور وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت ہی نچلے طبقے سے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کا اتنا علم نہیں ہے، دنیاوی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کہیں جنگلوں کے قریب ان کے گھر تھے، جھونپڑیاں تھیں، سیلاب میں لوگ بہہ گئے، کسی کے گھر خاندان ختم ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں نا، مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف پروفیشنل گداگر لوگ ہیں، کچھ دیکھیں ہر چیز میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی شعبہ آپ اٹھائیں، دین کا، دنیا کا، دنیا کے اندر آپ کہیں بھی جائیں گے ہر شعبے میں آپ کو اچھے برے لوگ ملیں گے۔ اب اس میں کیونکہ آپ نے تو بھیک بند ہیش ٹیگ لگایا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ اگر 2 لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ان میں سے کون سا ایک جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو دیا جائے اور کون نہ دے جائے؟ اصل میں اس میں جو بیچارہ اگر فار ایگزامپل میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر میں جا کے بیٹھ جاؤں تو سر یہ چورنگی پہ مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیں گے، وہ تو چورنگیاں اتنی زیادہ پراپر بکی ہوئی ہیں، یہ ایک پورا ایک انڈسٹری بن گئی ہے، تو یہ ایک عام آدمی کو وہاں پہ جانے نہیں دیں گے۔ ہم یہی چیز تو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ان کو پہچانو نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، آپ کیوں نہیں پکڑ پاتے ہیں کہ یار یہ اوریجنل آدمی ہے اور یہ جو ہے یہ 2 نمبری کر رہا ہے؟ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی، بالکل اس بات سے میں آپ کی متفق ہوں کہ
کہ تمام جتنے جو یہ مافیا ہیں یہ بکے ہوئے، اس طرح عام آدمی نہیں جا سکتا. اگر آپ چاہیں کہ میں بھیس بدل کے چلا جاؤں یا کوئی عام آدمی چاہے تو وہ نہیں بک سکتا جب تک اس کا پورا شجرہ نسب اس کے ٹھیکیدار کے پاس نہیں ہوگا اور جب تک اس کی حصہ داری اس کے اندر طے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے ماں سوائے اپنی ذات کے، کسی کا مقروض نہ کرے اللہ ہمیں ماں سوائے اللہ اپنی ذات کے. مجھے اجازت دیجئے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں تھا آپ کا میزبان مدثر فاروقی. کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پینل نئے ٹاپک کے ساتھ. میں بڑا ممنون و مشکور ہوں جناب علامہ قدرت اللہ قادری صاحب آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے عزت بخشی، آپ کے آنے سے میرے پروگرام کی عزت افزائی ہوئی. علی امام صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ آئیکونک اینڈ ٹائیکونک پرسنالٹی ہیں میڈیا انڈسٹری کی. آپ نے پروڈکشن کو، ڈائریکشن کو ایک نئی آپ نے وہ دکھائی. میں انشاءاللہ آپ سے گزارش کروں گا آپ سے بھی کہ میرے کسی پروگرام میں آپ دوبارہ لائیں، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے باتیں کرنے رہ گئیں. ناظرین کرام مجھے دیجئے اجازت، میرے ساتھ نعت لیں گے وحاج انوار صاحب سے. تب تک کے لیے مجھے اجازت، آپ کا میزبان مدثر فاروقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشکوں کی چادر چہرے پر، اشکوں کی چادر چہرے پر، آنکھوں میں گنبد عالی ہے، خوابوں کا نگر آباد رہے، خوابوں کا نگر آباد رہے، خوابوں میں سنہری جالی ہے، اشکوں کی چادر چہرے پر، محشر کے جلتے لمحوں کا خوف اور مسلمان ہو کے ہمیں، محشر کے جلتے لمحوں کا خوف اور مسلمان ہو کے ہمیں، اشکوں سے نبی نے امت کی ہر فرد عمل دھو ڈالی ہے، اشکوں کی چادر چہرے پر، صحرا کوئی راہ میں آ نہ سکا، صحرا کوئی راہ میں آ نہ سکا، آندھی کوئی چھو کر جا نہ سکی، صحرا کوئی راہ میں آ نہ سکا، آندھی کوئی چھو کر جا نہ سکی، اس نام کی برکت سے زندہ آواز